یمین میں سے مگر کیا ہوگا؟ ایک بڑا گروہ، ایک جماعت پچھلے لوگوں میں سے بھی ہوگی، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور اگلے لوگوں میں سے بھی ہوگی۔ یہ ڈبل کیوں آیا؟ حالانکہ پہلے آیات میں آیا تھا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، کہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ تعداد ہوگی یعنی نیک لوگوں کی، اور اگلے لوگوں میں سے کم ہوگی۔ جب یہ صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، امت محمدیہ میں سے اصحاب یمین یعنی نیک لوگ کم ہوں گے اور پچھلی امتوں میں سے زیادہ ہوں گے، تو صحابہ کرام کو بڑا رنج ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، خوب رویا، کہا کہ بھائی ہم کیوں کم ہوں گے قیامت کے لیے؟ یہ فکر ہوتی تھی، یہ مطلب اک تڑپ آسان، میں کامیاب ہو جاؤں، میرے ساتھ پورا گروہ، پوری قوم، پوری انسانیت کامیاب ہونی چاہیے۔ رو دیے، بہت رویا، بلک بلک کے رویا۔ تو پہلی امت زیادہ ہوگی، نیک لوگوں کی تعداد ہماری کم ہوگی، بس اتنا ہی سنا، رو دیے۔ صحابہ رونے لگے، بھائی مطلب اس پہ شاہ گزرتا تھا۔ ایسا اگر ورن کہ مطلب دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے عہدے ہے نا، بڑے بڑے انعامات ملیں گے تو تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، ہم اس میں بڑے خوش ہوں گے، وہ سونے ایسے زیادہ، وہ کم ہوں گے، اس پہ کوئی رنج نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی دنیا میں کیا زیادہ کم ملے گا، وہ تاج گیسی زیادہ مل، تاج گیسی زیادہ مل، اگر کم مل وہ بڑی رنجیدہ ہوتے تھے، وہ رو دیتے تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پہلی آیت سنی جو پچھلی دفعہ آئی تھی ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، تو کیا ہوگا کہ ایک بڑا گروہ پہلے امتوں میں سے ہوگا، ایک تھوڑا سا گروہ اگلی امتوں میں سے، اگلی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، تو رو دیے تھے، بہت رویا تھا۔ اس پر جب رنج ہوا، پھر اللہ کو صحابہ کے رنج پسند نہیں آیا، یہ آیت نازل فرمائی پھر ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ بڑا گروہ پچھلے امتوں میں سے بھی ہوگا اور ایک بڑا گروہ اگلے امتوں میں سے بھی ہوگا۔ پھر صحابہ خوش ہو گئے۔ تو آگے پھر اصحاب الشمال کا کیا ہے؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اللہ فرما رہے بھائی یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیٹ سے چیر کر اس کا بائیں ہاتھ پچھلی پیٹھ سے نکلے گا اور نام اعمال پکڑنا پڑے گا، اور کئی روایت میں آیا ہے کہ بالکل وہ اڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یہ نفسی نفسی موت موت پکاریں گے، موت موت پکاریں گے، لیکن موت ہاں، اور چھپائیں گے اپنے آپ کو، لیکن وہاں کہاں چھپائیں گے؟ میدان محشر میں کیسے چھپائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اللہ فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے، ما اصحاب الشمال، کتنے برے ہیں یہ، کتنے برے ہیں یہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے۔ ظاہر سی بات ہے جب دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والوں کے لیے تعریفیں اللہ نے سنائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے سنائی، تو ظاہر سے اصول تو بنتا ہے بھائی ان کی تعریفیں جو ہوئی تو ان کی مذمت بھی ہونی چاہیے جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں یہ اصحاب شمال، یعنی بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے۔ اب ان کا حشر کیا ہوگا؟ فی سموم و حمیم، یہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ہاں منتظر ہوں گے۔ اب کیا یہ عذاب تو ان کو بس سٹارٹ ہو جائے گا، شروع ہی ہوگا، جو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے تو یہ پھر کس میں ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں فی سموم، یہ آگ میں ہوں گے، وحمیم، وہ کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور کیا ہوں گے؟ وظل من یحموم، اور سیاہ دھویں دار سائے میں ہوں گے، ہاں وظل، اور سائے میں ہوں گے، من یحموم، جو کیا ہوگا؟ دمہ جیسا ہوگا، دھندلا ہوگا، وہ دھویں دار سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا آسمان صاف ہوتا ہے، تاف چھو آسان پچہ معمولی اوبر لوگ نیران یور اوبر رس نیران، اس دبان ات مز ٹھنڈک، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سیاہ بادل ہوگا، وہ کالا کالا بادل ہوگا، لیکن وہ باعث فرحت بخش نہیں ہوگا،
وہ فرحت بخش نہیں ہوگا، وہ ٹھنڈک کے لیے نہیں ہوگا، وہ ان پہ آگ برسا رہی ہوگی. کہتے ہیں کہ دھویں دار سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ وہ بادل ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا، اس میں جھلس جائیں گے اس سائے میں. اور ان کا ایمن حال کیا ہو ساسا، ان کا حال دنیا میں کیا ہوا کرتا تھا، یہ کس وجہ سے ان کو، کس پاداش میں ان کو یہ عذاب ملے گا. کہتے ہیں کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہا کرتے تھے. خوشحال، جس خوشحالی کی نشہ میں کیا یہ کفر بک دیتے تھے، کفر والے اعمال کر دیتے تھے، فسق و فجور والے اعمال کرتے تھے. اور یہ میں سوچان یہ خوشحالی روزے ہمیشہ نہیں، یہ خوشحالی ہمیشہ رہنے والی. ہاں، مومن کو بالکل فکر مند رہنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں خوشحال رہا کرتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور اس خوشحالی نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا. بڑ بہنی اس کے عبادت کھانا، نماز پڑھیں، یار یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے. اللہ فرما رہے اس خوشحالی نے ان کا دماغ خراب کر دیا. پھر کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اس خوشحالی کی وجہ سے یہ بڑے بڑے یعنی شرک اور کفر میں اصرار کرتے تھے. پتہ چھم اصرار کران دپان او اس تین کتہ ہز گو یہ عذاب واتان. ہاں، لہذا چوکنا رہنا ہے، ہر آن سوچنا ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ دنیا میں خوشحال رہا کرتے تھے، اس خوشحالی کی وجہ سے کیا ہوا؟ زنگ لگ گئے ان کے دماغوں پر، ان کے دلوں پر. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور اصرار کیا کرتے تھے عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر یہ اصرار کرتے تھے. اس میں ہم گمان نہیں اس کو سج ہے کیا. اور یہ تو بے کیا اسی زبان سے منان وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یوں کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا، ارے جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَاب، اور ہم مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ان کو بھی مٹی ہو جائے گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب یہ بیٹھنے والی بات نہیں، یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ارے کیوں نہیں دوبارہ زندہ کیا؟ ارے جب ہمارا وجود نہیں تھا اس وقت اللہ نے ہمارا وجود بخشا. ہاں، گوڑ اس کا ماڈل ہی سون کام مطلب نمونہ ہی اس نے اللہ نے ہمارا وجود بخشا. اب تو اتنا سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ میرا ایک نمونہ موجود ہے. اب مار کر دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات تھی، جبکہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہواؤں میں ہم بکھرے ہوئے تھے. پھر ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ہمارا وجود ہوا. جب اس وقت اللہ نے ہمیں ہمارا وجود بخشا، میرے حساب سے یہ تو ایک ایمان والے سے کافی تھا سمجھنے کے لیے کہ جب میں مر جاؤں گا اب دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان جب ختنہ کرتا ہے نا، بچپن میں ختنہ، وہ چمڑی پھینک دیتا ہے، یہ نم چھسنان ترائے 40 ورین 60 ورین نمتن 100 سال بھی یہ زندگی گزارے، کۭتیاہ نم آسن أمۍ تُلمٕتۍ، کوتاہ مس آسہِ أمِس نیٖرِتھ ژوٚلمُت ژوٚٹمُت وغیرہ. حدیث میں آیا ہے کہ یہ تو ہے ہی، ان کو تو لایا ہی جائے گا، بلکہ وہ بچپن میں وہ چمڑی جو ختنہ کر کے پھینک دیا جائے اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا، اٹھایا جائے گا. اخیمت النبین حفاظًا غرلا، کہ ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے میدان محشر کے چلنا ہوگا، بغیر ختنے کے. کیوں؟ وہ چمڑی واپس لائی جائے گی، یعنی اس کو بھی اٹھایا جائے گا. جائے گی اتنا بڑا انسان دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. ہاں، تو لہٰذا اللہ فرمائے یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بیس منا اب آباؤنا الاولون. اچھا ایسی وہ تھا یعنی مزاحیہ مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے ایسی ول کرنا زندگی سائن آبا و اجداد تمنتی کرنا زندہ. اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو بھی زندہ کیا جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، چاہے پچھلے لوگ ہوں چاہے اگلے لوگ ہوں، لمجموعون، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو اکٹھا
کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم، ایک متعینہ تاریخ کے وقت پر ان کو جمع کیا جائے گا، سب لوگوں کو جمع کیا جائے۔ یہ کس خوش فہمی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ثم انکم ایھا الضالون، قیامت دن کو بتایا جائے گا اے گمراہ ہو، انکم ایھا الضالون، اے گمراہ ہو، المکذبون، اے جھٹلانے والو، آج تم مزہ چکھو، آج تمہیں جو تم فرحت میں خوشی میں تانے دیا کرتے تھے اسلام اور اسلام کے پاسبانوں کو، دین کو ٹس نہ کران، آج تمہارا حشر کیا ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، آج تمہیں زقوم سے کھانا پڑے گا، جو خاردار کیا کھانا ہوگا، جو کھاتے ہی گلے میں اٹکے گا، وہ زبردستی اس کو نگلنا پڑے گا۔ آج تم کو کھانا پڑے گا ایسے درخت سے جو زقوم کا درخت ہوگا، فمالئون من البطون، اسی سے دل نہیں چاہتا ہوگا لیکن اس سے تمہیں اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، جب وہ نگلے گا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر تم کو کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ روایت میں آیا ہے جب جہنمی لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ابھی پیاس تو آگے بتا رہے کہ کتنے پیاسے یہ ہوں گے، وہاں سے پیاس بھی شدت سے لگی ہوگی، جو ہی وہ منہ کے قریب لے جائیں گے ساری چہرے کی چمڑی اس پر وہ آ جائے گی، گل کر آ جائے گی، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر آپ کو کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور وہ پانی پینا کیسا ہوگا؟ فشاربون شرب الہیم، اور وہ پینا بھی ایسا ہوگا جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے۔ پیاسا اونٹ عرب میں ہوتے ہیں، پیاسا اونٹ جب بہت پیاس لگی ہوتی ہے سوچت پات پرو جانس وچھان، اس طرح اللہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، گٹا گٹا کر کے پانی پیتا ہے، اسی طرح ان کو پیاس لگی ہوگی لیکن وہ پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، خوشحال رہا کرتے تھے، مذاق اٹھاتے تھے دین کا، ھذا نزلھم یوم